ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سیر۔ انگریز لارڈ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کوئی ایسا نظارہ مانگ جسے دیکھتے دیکھتے تیری آنکھیں کبھی نہ تھکیں، یعنی ایسا نظارہ جو تیری زندگی کا مقصد ہو۔ یہ نصیحت کر رہا ہے ایک فرنگی اپنے بیٹے۔ بیچارے کے حق میں یہی سب سے بڑا ظلم، برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شعر۔ شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اگر برے کہتے ہیں بھیڑیے پہ اگر آپ ظاہر کر دیں کہ قاعدہ شعر کیا ہے، کہ شعر کیسی زندگی گزارتا ہے۔ اگر حکمران لوگوں کے طرز عمل اور طرز زندگی پتہ چل جائے غلاموں کو، تو پھر یہ بہت بڑا ظلم ہوگا جو ایک انگریز لارڈ کہہ رہا ہے اپنے بچے۔ سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر۔ اقبال اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ سینوں میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کہ حکمرانی کے راز سینوں میں رہیں تو بہتر ہے، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر۔ اور جو محکوم لوگ ہوتے ہیں، جو غلام لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ تلواروں سے کبھی زیر نہیں کر پاتے ہیں۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چائے اسے پھیر۔ تو اقبال جو پچھلے شعر میں کہہ رہے تھے کہ سوٹ کے ذریعے جو ہے کبھی کسی کو آپ قابو نہیں کر سکتے ہیں، تو کسی کو اگر قابو کرنا ہے کسی قوم کو تو تعلیم کے ذریعے آپ اس کو قابو کریں، اس کی خودی کو، اس کی صلاحیتوں کو۔ اور جب ایک دفعہ پھر ان کے بلیف سسٹم قابو میں آ جائیں تو پھر جدھر چاہیں آپ اس غلام قوم کو پھیر سکتے ہیں۔ تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو تعلیم ہے، ایسی تعلیم، اس کی جو تاثیر ہے وہ تیزاب سے ہی بڑھ کر ہے، ایسڈ سے ہی بڑھ کر ہے، اور اس سے سونے کا یعنی سونا بھی پگھل جاتا ہے، سونا ہمالیہ کے برابر بھی ہو وہی پگھل کے مٹی کا ایک ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں بی ویری کاشیس، کہ جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ایسی نہ ہو کہ جو آپ کو خراب کر دے، یعنی ایسی تعلیم کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے کہ جس میں صرف آپ پیسے کمانے کے چکروں میں لگے رہیں۔ ایسی تعلیم ہونی چاہیے جس سے آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور انسانیت کو فائدہ پہنچائیں۔ شکریہ۔